نماز کی شرائط میں جب ہم نماز میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے امور ہیں جن کی ادائیگی نماز کو شروع کرنے سے پہلے پہلے ضروری ہے، یعنی وہ بھی ہے فرائض، لیکن نماز کی اندر داخل ہونے سے ادائیگی سے پہلے پہلے ان چیزوں کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ وہ تقریباً 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں۔ پہلی چیز جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ طہارت۔ ان ساری چیزوں پہ تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ طہارت کا ایک سیگمنٹ تھا، استنجا، پھر وضو، پھر غسل، پھر تیمم، یہ ان ساری چیزوں پہ بات ہو چکی ہے۔ لہذا اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طہارت میں جو بنیادی چیز ہے وہ 3 چیزوں کی طہارت ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندے کا بدن پاک ہو، بے وضو ہے تو اس نے وضو کیا ہوا ہو، اور بے غسل ہے تو غسل کیا ہو۔ جب بندہ غسل سنت کے مطابق کرتا ہے تو اس کے بعد نئے وضو کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے، تو غسل کرنے کے ساتھ وضو خود بخود ہو جائے۔ بے وضو ہے تو بندہ وضو کر لے، بے غسل ہو گیا ہے، اس کے اوپر جنابت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو یہ ہے کہ بدن کی طہارت۔ اس کے بعد پھر بنیادی چیز ہے لباس، جو پہنا ہوا ہے اس کی طہارت، کہ وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کی غلاظت نہیں لگی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد بنیادی اگلی بات تو وہ ہے زمین جس پہ پڑ رہا ہے، یا مصلی پہ پڑ رہا ہے یا قالین پہ پڑ رہا ہے، اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ عموماً قالینوں کے حوالے سے بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پڑی رہتی ہیں، صفائی کا بہت زیادہ کم معاملہ ہوتا ہے ان کا، لہٰذا وہاں پہ جو ہے نا اس چیز کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور جائے نمازیں ہیں، قالینیں ہیں، مصلے ہیں، کارپیٹ کا یا کس قسم کی کوئی بھی جس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر دیکھی جائے گی کہ جو پاکیزگی میں آتی، طہارت میں آتی۔ تو پہلی شرط ہے طہارت۔ اختصار ملوز خاطر ہے کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بنیادی ایک اہم مسئلہ یہاں بتا دوں کہ ایک آدمی تھا، اس کا وضو نہیں تھا، لیکن اس کا گمان کہہ رہا تھا کہ میرا وضو ہے۔ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کا خیال ہے، لگتا ہے میرا وضو ہے، کنفرم نہیں ہے، تو آپ کا وضو موجود ہو، یعنی شک کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس آدمی کو بعد میں یقین ہو گیا، اس نے نماز تو پڑھ لی تھی، یقین ہو گیا کہ نہیں یار میرا وضو تو فلاں مقام پہ ختم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، اب جو اس نے نماز پہلے پڑھ لی تھی اس کا اعادہ ضروری ہے، وہ نماز نہیں ہوئی کیونکہ طہارت ہی نہیں تھی۔ جب شرط ہی نہیں پائی گئی اس وقت تک مشروط نہیں پایا جائے گا، وہ عمل نہیں پایا جائے گا، لہذا ضروری ہے کہ دوبارہ اس شرط کو پورا کرے اور اپنی نماز کو نئے سرے سے ادا کرے۔ پہلی چیز۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے ستر عورت، لباس جو ہم بدن کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مرد کے لیے ستر جو ہے اور عورت کے لیے ستر اس میں تھوڑا مختلف ہے۔ مرد کا بنیادی ستر یہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ لازمی ستر میں آتا ہے، یہ یعنی ستر عورت میں لازمی چیز ہے مرد کے لیے، یعنی اگر وہ اتنا اس نے ڈھانکا ہوا ہے اس کا فرض پورا ہو گیا، اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خذو زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت باقاعدہ خوبصورت لباس پہنا جائے، اللہ تعالیٰ نے اگر مہربانی فرمائی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے تو اچھے انداز سے سر کو ڈھانک کر نماز پڑھی جائے، تو یہ خوبصورت عمل ہے۔ ہاں اس کا ستر اتنا ہی تھا، یعنی جس کو ڈھانپنا از حد ضروری تھا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو یہ ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہے۔ عورت کا ستر جو ہے اس کا پورا وجود اس کا ستر ہے، سوائے یہ چہرے کے، یہ جو اس کا ٹکڑی چہرے کی ہے،
ہاتھ کلائیوں تک ہے، پاؤں ٹخنوں تک ہے، یہ اس کے جو نا اعضاء یہ باہر ہو، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ اس کے سطر میں داخل نہیں ہے۔ اس بی بی کے بال بھی سطر میں داخل ہے، اگر ایسا دوپٹہ استعمال کرتی ہے کہ جس سے اس کے بال کا پردہ نہیں ہو رہا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خواتین میں ایسا لباس استعمال وہ بی کر رہی ہے جس سے اس کے بدن کے جناب علی وہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ چمک رہا ہے اس کے اعضاء اندر سے، تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسا باریک لباس پہننا مردوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، بیویوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ جس میں اس کے اعضاء کا پردہ تو تھا ڈھانپنے کے لیے، اب ڈھانپا ہی نہ جائے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ لہٰذا یہ چیز بنیادی ہے کہ اس کی نماز کے لیے اس چیز کا اہتمام از حد ضروری ہے۔ تو لہٰذا ستر عورت لباس کا ہونا یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو فلیلبس ثوبین، وہ دو کپڑے ضرور پہنے، ایک یعنی دھوتی کے طور پر جس طرح باندھتے ہیں، نیچے شلوار ہو گیا، ایک قمیض ہو گیا، یہ ضرور استعمال کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَن تُزَيَّنَ لَهُ، کیونکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں زیب و زینت کر کے جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ عموماً نماز کے لیے آئے تو اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کے پاس جاتا ہے کس طرح بند سنور کے جا رہا ہوتا ہے، کس طرح زیب و زینت کا معاملہ کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی جناب میں حاضر ہو تو ذات کبریا اس چیز کی زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ بندہ خوبصورت سے خوبصورت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ ہمارے پاس وقت، نماز کے اوقات۔ اللہ جل جلالہ نے نماز کے حوالے سے کچھ اوقات بیان کیے، ہر نماز کا پراپر ایک وقت ہے، وہ اسی وقت میں ہی اس کو ادا کریں گے تو وہ نماز ہوگی۔ رب کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے مومنین پر نمازوں کو فرض کیا ایک مقرر اور معین وقت کے اعتبار سے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ پہلے جبریل امین علیہ السلام اترے، انہوں نے نماز کے اوقات کے حوالے سے بتایا، ہر نماز کو انہوں نے پراپر ابتدا کا وقت بھی، اختتام کا وقت باقاعدہ پڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگرچہ منشا مبارک یہ ہے جو حدیث طیبہ کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا نہایت مستحسن عمل ہے۔ تو جب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو اس کا جو اول وقت بنتا ہے اس میں نماز کو ادا کر دینا چاہیے۔ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسی نشست میں، وقت گزرتا جاتا ہے، اس نماز کی ادائیگی میں ایک سستی کی کیفیت بنتی جاتی ہے، لہذا اگر اول وقت میں ہی فریضہ ادا ہو جائے تو نہایت پسندیدہ ہے، نہایت مستحسن عمل ہے۔ تو وقت، اس کے بعد اگلی جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، کہ بندے کا رخ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے لیے یہ چیز لازم کی ہے کہ وہ اس کا رخ وہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ استقبال قبلہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں بنیادی ایک حدیث پاک بڑی محبت والی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت برائے بن عازب بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں تشریف لایا نا جی، تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی، اس کو اپنا قبلہ بنایا۔ آپ کے دل میں خواہش تھی کاش کہ قبلہ مسجد حرام بن جائے، خانہ کعبہ شریف بن جائے، بڑی دل میں یہ چاہت تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین، جو کہ ایک محلے میں مسجد تھی، مسجد بنی سالمہ بھی اس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک دعوت پہ گئے ہوئے تھے، تو نماز کے وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز وہاں پہ ادا کی، تو آپ کے دل میں پھر خواہش آئی کاش کہ قبلہ کی تبدیلی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا۔ سورۃ البقرہ میں اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آج آپ رخ انور جدھر پھیر لیں گے نا ہم قبلہ ادھر ہی بنا دیں، لیکن کیونکہ آپ کی منشا یہ ہے کہ مسجد حرام قبلہ بنے، لہذا آپ مسجد حرام کی طرف رخ اتر پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھ لی تھی، آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا 2 رکعتوں کے بعد، پہلی 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی، دوسری 2 رکعتیں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اب صحابہ کرام پر یہ بڑا مشکل وقت تھا، نماز میں یہ معاملہ پیش آیا، تاجدار کائنات نے بتایا بھی کوئی نہیں ہے، پہلے بھی کوئی نہیں بتایا تھا کہ نماز میں ممکن ہے قبلہ تبدیل ہو جائے، لہذا اللہ پاک فرماتا ہے ان کانت لکبیرہ، بڑا مشکل موقع تھا، صحابہ اس تکلیف میں گویا آ گئے، کیا کریں، قبلہ کی طرف رکے رہے یا مصطفیٰ کریم کے پیچھے آئے؟ الا علی الذین ھدی اللہ، اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے جن کو اللہ نے نعمت ہدایت دی انہوں نے قبلہ سے اسی لمحے رخ موڑ لیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پھر گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گویا کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا تھا نماز میں اللہ کی عبادت میں کون ہے، عبادت میری ہو اور اس کا عشق اور محبت اور دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف چلا جائے۔ یہ امتحان کا وقت تھا، اللہ جل جلالہ نے خود ان کو استقامت دی اور انہوں نے رخ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پھیر لیا۔ تو اگلی جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی نے نماز پڑھی، صحابی نے اگلی جگہ پہ گیا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، غالباً اگلی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، تو ہاں اس نے عصر کی نماز پھر مکمل سرکار کے پیچھے پڑھی۔ اگلی جگہ پہ وہ جا رہا تھا اپنے گھر، کہہ لیں راستے میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، ان کو ابھی تک حکم ملا نہیں تھا، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے ان کو کہا قبلہ بدل گیا ہے، نماز کے باہر ہی کھڑا تھا، قبلہ بدل گیا، میں نے مسجد بنی سلمہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ صحابہ نے جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اسی وقت اس کی بات کو سن کر فوراً منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا آنا ہی تھا کہ صحابہ نے رخ پھیر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پہ عروج تھا، ترقی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا ذکر آ گیا، انہوں نے اسی وقت اپنے رخ پھیر لیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں آج مسلمانوں کو کھویا ہوا وہ مقام ملے تو وہ اپنے مالک اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بے چون و چرا عمل کرے اور منون اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ استقبال قبلہ کے بعد اگلی جو شرط ہے وہ نیت، اگلی شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ تو بنیادی اگلی شرط جو ہے وہ ہے نیت، کہ بندہ جتنی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، ان کی اپنے دل میں نیت کرے۔ بعض اوقات ہم جنازے پہ جاتے ہیں تو لوگ علماء کرام کو باقاعدہ فورس کر رہے ہوتے ہیں نیتیں بتا دیں، تو بھائی نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، وہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام صاحب باقاعدہ آپ کو پڑھائے کہ 4 رکعت 4 تکبیر نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، یہ کہلانا یہ سنت نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کی کیفیت بن گئی ہے کہ ایک رائج ہو گیا معاملہ، لیکن شرعی طور پر یہ نامناسب امر ہے۔ نیت ایک ارادہ ہے، آپ نے وہ دل میں لیا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر آپ کہہ کر نماز میں داخل ہو جائے گا، چاہے وہ نماز جنازہ ہے یا چاہے نماز فرض عین ہے، جمعہ ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اس لیے اس کا اعادہ کروانا، علماء کرام کا باقاعدہ مائک پہ، اسپیکروں پہ یا باقاعدہ اس کا لوگوں کو پڑھانا، یہ مستحسن عمل نہیں ہے۔ تو نیت کے بعد اگلا جو ایک بنیادی شرط ہوگی وہ ہے تکبیر تحریمہ، کہ اب پوری شرطیں ہو گئیں، اس لیے میں ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ یاد کروا رہا ہوں۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں میرا وضو ہے کہ نہیں،
غسل ہے کہ نہیں، طہارت ہو گئی، طہارت کے بعد ہم دیکھتے ہیں لباس ہے کہ نہیں، ستر عورت ہو گیا، ستر عورت کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا کہ نہیں، جی وقت ہو گیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میرا اب رخ کعبہ شریف کی طرف ہے کہ نہیں، جی ہو گیا، اس کے بعد ہم نیت کرتے ہیں، جی نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے جس طرح ہم فعل کر رہے ہوتے یاد کریں گے آپ کو یہ چیزیں ضرور یاد ہو جائیں، طہارت، ستر عورت، اس کے بعد وقت، اس کے بعد استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ ایک ایسا بارڈر ہے کہ جس پہ آ کر شرائط ختم ہو جاتی ہے نماز کی، جو نماز سے پہلے کام کرنے تھے، اور یہاں سے فرائض کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ بیک وقت شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، اس کے ساتھ ایک طرف سے وہ شرائط میں داخلہ ہو رہا ہے اس کا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے پیچھے جتنی شرائط ہو گئی ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم فرائض میں داخل ہو رہے ہوتے، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر شرائط میں بھی گنی جاتی ہے اور فرائض میں۔ اگر اس کو ایک گنے، شرط میں گنے یا فرض میں گنے تو یہ 12 چیزیں بنتی ہیں، اور اگر اس کو 2 کر کے گنے، یعنی تکبیر تحریمہ کو شرائط میں الگ رکھے، فرائض میں الگ رکھے، تو یوں یہ 13 چیزیں بنتی ہیں، 13۔ تو پہلی چیز تھی تکبیر تحریمہ، اللہ پاک فرماتا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اللہ اکبر کو۔ اس کے بعد اگلا فرض ہے قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ مجبور آدمی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اب شریعت نے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے۔ اچھا بھلا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اب اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہی چاہیے۔ کرسی کی روایت کو حتی المقدور کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ ایک آدمی مجبور ہو گیا کرسی استعمال کرے، ایک ایسی عادت بنتی جا رہی ہے، ہلکا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم کرسی پہ نماز پڑھیں۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم از کم زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، ادب اس میں ہے کہ جو کرسی ہے نا، کرسی پہ نماز پڑھنے سے حتی المقدور اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ایسا رائج ہو چکا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، یہ کوئی مناسب عمل نہیں۔ پہلی چیز آ گئی تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں ادب و عاجزی کے ساتھ قیام کیا۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے قرات، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تم آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو اس کی تلاوت کرو۔ یہ ہمارے واجبات میں آگے ہم بتاؤں گا، میں ایک آج بھائی سلیم بھی ایک سوال کر رہا تھا، اس کو میں انشاءاللہ اس میں لوں گا، لیکن مطلقاً قرات جس میں سورۃ فاتحہ بھی آ گئی ہے، کوئی اور سورت بھی آ گئی، مطلقاً قرات یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد رکوع، سجود، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو یہ 5 یہ فرض بن گئے۔ چھٹا فرض ہے آخری التحیات، آخری توجہ کے ساتھ آخری التحیات بیٹھنا، فعل کرنا فرض ہے، اس میں جو پڑھنا ہوتا ہے یہ ہمارا کل کا سبجیکٹ آئے گا وہ واجب ہے۔ تو اس لیے درمیان والا التحیات بیٹھنا بھی واجب ہے۔ آخری التحیات 2 رکعتوں میں آخری بنا ایک ہی ہوتا ہے، تو باقی 4 رکعتیں یا 3 رکعتوں میں دوسرا جو التحیات ہوتا ہے وہ آخری بنا، تو یہ التحیات، آخری التحیات بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، فرض ہے۔ اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، جب تم نے یہ کلمات ادا کر لیے تو تمہاری نماز مکمل۔ آخری ہمارا فرض ہے وہ خروج بسنعہ ہی، کوئی ایسا عمل کرنا جس کے ساتھ بندہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ اس میں جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات فرمایا کرتے تھے، لہذا سلام پھیرنا اگرچہ فرض ہے لیکن السلام علیکم کے جملے واجب ہیں، ورحمۃ اللہ یہ جملے واجب ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی اور چابی پاکیزگی ہے، طہارت، وتحریمھا
اور اس کی تحریم یہاں سے گویا کہ حرمت اس کی شروع ہو گئی، آپ نے کھانا پینا کلام کرنا ہر چیز اپنے اوپر حرام کر لی، وہ کیا ہے؟ التکبیر، اللہ اکبر، اور وہ تحلیلھا، اور وہ عمل جس کے ساتھ پھر سارے امور حلال ہو گئے، کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں کلام کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ التسلیم، وہ ہے سلام کہتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ان کو بنیادی طور پر لیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ ان 13 چیزوں کو گنواتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے جی؟ طہارت، طہارت کے بعد ستر عورت، ستر عورت کے بعد وقت، وقت کے بعد استقبال قبلہ، استقبال قبلہ کے بعد نیت، نیت کے بعد تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی شرائط، پھر تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری اتحیات بیٹھنا اور سلام پھیرنا، یہ 7 چیزیں فرائض ہیں۔ تو یہ 13 چیزیں ہیں جو نماز میں شرائط اور فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ ہم سب کو ان احکامات کو سمجھنے کی ساتھ اللہ